شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا، روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا، صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا، صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے مل گیا صدقہ تیرا، وہاں کیا جھوم تو کرم ہے شگفت کا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے مل گیا صدقہ تیرا، وعدہ کیا جو کرم ہے شگفت کا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے، کس طرح لوگ بھلا رتبہ تمہارا جانے، اے توڑنے لکھ کے قلم یوں ہی جو لکھنا جانے، کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا، نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چشم بیدار چشم بیدار جگا دے میرے خوابیدہ نصیب، جو رضا تیری رضا رب کی تم اتنے ہو قریب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، میرا تیرا نہیں، میرا تیرا نہیں، ایسے واقعات ہیں اس پر سنانے بیٹھوں تو اسی میں ٹائم نکل جائے۔
ایک آدھا آپ نے سنا ہوا ہے، پھر سناتا ہوں. سبحان اللہ. حضور کے عشق میں رونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، قسم سے. جو روتے ہیں نا حضور کے عشق میں، سچے عشق میں، تو حضور اس کو سینے لگا لیتے ہیں. چاہے رونے والا کوئی بھی ہو، چاہے سوکھی لکڑی کیوں نہ ہو، استوانہ یا حنانہ ہی کیوں نہ ہو. مسجد نبی شریف میں جب منبر کی تعمیر نہیں ہوئی تھی نا، تو میرے آقا اس خوش تنے سے پشت اقدس لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. ایک انصاریہ عورت منبر بنا کے لے آئی اور میرے آقا منبر پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اتنے میں رونے کی آواز آئی، رونے کی آواز بڑھتی رہی، یہاں تک کہ آواز اتنی بڑی کہ صحابہ بھی سن رہے ہیں. رونے والا نظر نہیں آ رہا، لیکن جس کے عشق میں رو رہا تھا نا کوئی، انہوں نے خطبہ موقوف فرمایا. واہ. خطبہ موقوف فرمایا اور منبر سے نیچے تشریف لائے اور اس خوش تنے کے پاس گئے. میرے آقا کو سب کی خبر ہے بے شک. کون رو رہا ہے، کس کے عشق میں رو رہا ہے. بے شک. سنو، ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے، اللہ کی عطا سے حضور اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون بیٹھا ہوا ہے. بے شک. بے شک. اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا نام کیا ہے. بے شک. یہ بھی جانتے ہیں اس کے باپ کا نام کیا، اس کے دادا کا نام کیا، اس کی نسلیں میں کون کون ہوگا. واہ. اور میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بیٹھا ہوا ہے نا، دل میں سوچ کیا رہا ہے. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. عقائد سیکھو اللہ کی عطا سے، ٹھیک ہے. تو میرے آقا نے اس کھجور کے خوش تنے کو سینے سے لگا دیا اور رو رہا تھا. کیوں رو رہا تھا؟ کیا چشم مازاد کے نظارے نہیں ہو رہے تھے؟ واللیل کی زلفیں نہیں دیکھ رہا تھا؟ والضحیٰ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ فاصلہ کتنا؟ 5 گز 4 گز. یہ برداشت نہیں ہوا. سب کچھ ہے، پشت نہیں لگ رہی، حضور کی پشت پناہی نہیں ہو رہی. حضور اپنی پشت کے پیچھے اسے رکھ رہے تھے، وہ نہیں لگ رہی. بس یہ برداشت نہیں ہوا اور اس نے رونا شروع کر دیا. کبھی لکڑی کو سنا روتے ہوئے؟ واہ. لکڑی کیسے روتی ہے بھائی؟ سن لو، عشق نبی وہ جوہر ہے کہ لکڑی میں آ جائے نا تو اس کو برلا دے. میرے آقا نے، میں نے کہا نا سب کی خبر ہے. آقا فرماتے ہیں یہ پہاڑ، احد پہاڑ جو نہیں، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. پہاڑ محبت کرے، حضور اس کو بھی جنتی بنا دیں یار. تو اور میں محبت کریں گے حضور سے، کیا حضور بھول جائیں گے؟ ایسی بلوں سے جدا ہو. بہرحال میرے آقا نے سینے سے لگا لیا اور کہا، اے میرے عشق میں رونے والے، کیا چاہتا ہے بول، کیا کروں؟ ایک تو کہنا بندہ میرے پاس یہ اختیار ہے، میں چاہوں تو یہ کر دوں، میں چاہوں تو وہ کر دوں. اختیار کی ایک اعلیٰ قسم ہے، تو بول، تو جو چاہے میں کر دوں. میرے آقا کا اختیار، تجھے اختیار دیتا ہوں، بول، ہرا بھرا کر دوں. تو خشک ہو چکا ہے، اب تجھ میں کھجور لگتی نہیں. کھجور کے درخت کی ایک خاص کیفیت آتی ہے جہاں پہ آکے پھر وہ ختم، پھر وہ پھل نہیں دیتا. تو چاہے تو تجھے ہرا بھرا کر دوں، بس تو راضی ہو جا نا. اتنا رو رہا ہے میرے عشق میں، چل بول کیا کروں، ہرا بھرا کر دوں. اور ہرا بھرا بھی ایسا کہ تیری کھجوریں مشرق سے مغرب میں پھیل جائیں، اتنے پھل ہوں تجھ میں. اب کوئی عقل کا مارا کہے گا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت کی کھجور اتنے پھل کہ مشرق سے مغرب میں پھیل جائیں، یہ کیسے؟ تو سنو، اللہ کے ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں کی رگڑ سے ایک چشمہ نکلا. تو بی بی ہاجرہ کو کہنا پڑا زم زم. فرماتا اگر زم زم نہ کہتی تو پوری زمین میں پھیل جاتا. زم زم کہنے کے باوجود دنیا میں پھیلا کہ نہیں. ایک نبی کی ایڑی لگی تھی، یہاں تو امام الانبیاء کا سینہ لگا ہوا ہے. سبحان اللہ. اب کیا بعید ہے؟ بعید ہے کوئی؟ امام کہتے ہیں میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اگر یہ چاہتا تو یہ کر دوں، اگر یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت میں لگا دوں تو میں تیار، بول جیسا تو بول. تو اس نے کہا حضور مجھے جنت میں لگا دیجئے.
وہ کتنا سیانہ استوان حنانا، کتنا سیانہ، اسے پتا ہے نا کہ حضور کا دائمی مسکن تو جنت ہی ہے. تیری گلی کو چھوڑ کر بھاگے جنا کو جانے کو، نقد ملے جو مدعا وعدے میں دل لگائے گا. تو کہا حضور مجھے جنت لگا دیجئے. تو میرے آقا نے کہا اے صحابہ اسے میرے منبر کے اس جگہ جہاں میرے قدم پڑتے ہیں دفن کر دو. سمجھ میں نہیں یہ بات؟ امام الانبیاء کا وعدہ کہاں لگانے کا؟ لگا کہاں رہے؟ اپنے قدموں میں. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. سبحان اللہ. وعدہ جنت میں لگانے کا، لگوا کہاں رہے؟ گویا حضور نے اشارہ دے دیا دیکھ لو اصل جنت تو مجھ مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. سبحان اللہ. اچھا پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے بھی نہیں فرمایا محبوب کیا کر رہے ہو، جنت میری، اس کے باغات میرے، یہ کیا سوکھا تنا لے کے آ گئے محبوب، لانا ہے تو کوئی ہرا بھرا درخت لاؤ محبوب، یہ کیا لے کے آ گئے؟ نہ، اللہ نے کہا، اللہ نے ایسا نہیں کہا. ہمارے استاد کہتے تھے کہ وہ کہتا ہے کہ محبوب بھی بناؤ اور حساب کتاب بھی کرو. محبوب بھی بناؤ اور حساب کتاب بھی کرو. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے عبید یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھیں، چاند کو وہ کبھی سرکار کا چہرہ دیکھیں، بول اٹھے دیکھ کے. یاد ہے نا واقعہ جابر رضی اللہ تعالیٰ، چاندنی رات تھی، 14ویں کی رات، چاند جوبن پر، اور میرے آقا سفید رنگ میں سرخ رنگ کی دھاریاں، لباس ربتن کیے ہوئے جلوہ فرماتے. حضرت جابر کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی حضور کو دیکھتے، کبھی چاند کے حسن کو دیکھتے، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے. پھر ہوا کیا؟ بول اٹھے دیکھ کے وہ بھی یہی جملہ دیکھے کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے کہ تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. تجھ کو بخشی تیرے معبود نے عظمت کتنی، تیرے دامن کو عطا ہو گئی وسعت، بانٹی جائے گی تیرے صدقے میں جنت کتنی. ایک میں کیا کی حقیقت کتنی، تجھ کو بخشی تیرے معبود نے عظمت کتنی، تیرے دامن کو عطا ہو گئی وسعت کتنی. ختم اس مصرے پہ ہوتی ہے بلاغت کتنی. ایک میں میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے سونا تو کافی کافی ہے اشارہ
ختم اس مصرے پہ ہوتی ہے بلاغت کتنی. اور سنو کمال کی بات سنو گے. میرے آقا علیہ السلام ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ بہت زیادہ غمگین تھے اور اشک باری فرما رہے تھے. تو اللہ نے جبریل کو بھیجا, جبریل جا محبوب سے پوچھ کس بات نے غم کیا ہوا, کیوں میرا محبوب اتنا گریہ فرما رہا ہے, جا پوچھ. جبریل آتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور کیا بات ہے, آپ اتنے غمگین کیوں ہیں, اتنی اشک باری کیوں فرما رہے ہیں, حضور کیا بات ہے. آقا فرما جبریل تو جا, میرا رب جانتا ہے میں کیوں, میرے رب کو پتا ہے. جبریل جا کے عرض کرتے ہیں مولا تیرے محبوب نے تو یہ جواب دیا. تو اللہ جا جبریل جا کے محبوب سے کہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ, ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا. کتنا دے گا؟ اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے, تو راضی ہو جائے. آقا فرماتے ہیں میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی داخل جنت نہ ہو جائے. سبحان اللہ. غور تو کر ہے فتروا میں زیادت بخشوانے کو ہے بےتاب شفاعت, وہاں نظر آئے گی کوثر میں ہے کثرت کتنی, ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی, مجھ سے سولا کو کبھی ہے اشارہ تیرا. کلامی ازالہ, تسبیح کا مقصد ہوتا ہے کلام کو کھول دینا, یہ مقصد ہوتا ہے. تو جو صحرا قدم رکھ دے وہاں پھول کھلے. سبحان اللہ. حضور کا فقر اختیاری ہے, حضور کا فقر اختیاری ہے. ورنہ آقا فرماتے ہیں کہ میں چاہوں نا تو سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلے. تو جو صحرا میں قدم رکھ دے وہاں پھول کھلے, اور جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے. ایک دفعہ میرے آقا علیہ السلام میدان میں تھے اور رفع حاجت شریف کے لیے تشریف لے گئے, تو پردہ نہیں تھا, تو حضور نے چلتے چلتے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی تو درخت ساتھ چلنے لگا. پھر آگے ایک اور درخت کی ٹہنی پکڑی تو وہ بھی ساتھ چلنے لگا. پھر وہ اس نے پردہ کر دیا. سبحان اللہ. تو جو ٹہنی کو پکڑ لے تو شجر ساتھ چلے. کیا اور لکھ سکتا ہے, کتنے لکھ سکتا ہے, آقا کی شان ہی ہے. تو جو چاہے تو سبھی غم میرے خوشیوں میں ڈھلے, تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے دھلے, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا يبعثك ربك مقاما محمودا. قریب ہے تیرا رب تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا پیارے جہاں سارے
تیری ثنا کریں گے، تیری حمد کریں گے. سارے کی تفصیل پڑھو، تفسیر پڑھو، تفاسیر پڑھو سارے کی. سارے میں کون کون؟ میں ایک مصرے میں پیش کر دیتا ہوں. واہ کیا شان بڑائی ہے خدا نے، اولی آخری سارے، اولی آخری سب حمد کریں گے. دوڑے سب جام بکف سبحان اللہ. دوڑے سب جام بکف بٹنے لگے. تیری تو تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. جس دن چھوڑ کو ملے جام چھلکتا تیرا، جس دن چھوڑ کو ملے تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. جس دن چھوڑ کو ملے جام چھلکتا تیرا، جس دن چھوڑ کو ملے جام چھلکتا تیرا. تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نگاہ. تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نگال. کس طرح جائے کسی اور کے در بہر سوال. دعا کرو. سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھنا بحال. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چھڑکیاں چھانے کہاں چھوڑیں صدقہ تیرا. چھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. جھیرا کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ. اتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کرتے ہیں برسبیل تنزل. برسبیل تنزل بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ، لیکن اگر ہوا تو گر گناہوں کے سبب تم نے دیا در سے نکال. اس تصور سے ہی ہو جائے تیرے بندے نڈھال. کون رکھے گا تیری درگاہ فقیروں کا خیال. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا.
بھی اشعار ہیں لیکن میں لمبا پڑھوں گا تو میرے اور کلام رہ جائیں گے. مجھے ابھی ایک اور پروگرام میں بھی جانا ہے. مقطع. گر طلب ہے کہ برائیں تیری حاجات جمیع. گر طلب ہے اگر چاہتا ہے کہ برائیں پوری ہو جائیں تیری حاجات جمیع ساری حاجات. گر طلب ہے کہ برائیں تیری حاجات جمیع کروں بید اپنے رضا کی ذرا تقلید وکیع. پیش کر تو بھی یہی قول بدرگاہ وقیع تیری سرکار پھر میرا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا واصل ہے اور لاڈلا بیٹا جو میرا اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جو کرم ہے شربت شاہ تیرا. بیٹھے میں نا اس لیے ایک شعر اور. یہ مسجد ہے ماشاءاللہ. قبلہ کس طرف کدھر ہے؟ ترچھا میں نے پوچھا کس طرف ہے, یہ نہیں پوچھا کہاں ہے. اگر میں پوچھا کہاں ہے تو کوئی جواب دے بھئی وہیں ہے جہاں ہوتا ہے. کس طرف ہے کیسے یوں ایسے. تو اس وقت مدینہ شریف میری پشت پناہی کر رہا ہوں. بالکل ایسی ویسے کوشش کرے کہ بندہ ایسی طرح بیٹھے کہ منہ قبلے کی طرف ہو. بس آپ کا تو ہے ہی, چلو خیر ہے. اچھا آپ کا رخ یوں کہاں جاتا ہے؟ کعبے کی طرف, اور یوں مدینہ شریف. کعبے کے کعبے کی طرف. واہ یہ جو کعبہ ہے نا اس کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ ہمارے جسم کا قبلہ ہے, اور حضور جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری روح کا قبلہ ہے, ہماری جان کا قبلہ ہے. جس طرح اس کعبے کو غلاف ہے نا اس طرح ہماری جان کے کعبے کا بھی غلاف ہے, وہ ہے حضور کی چادر شریف. کعبہ جان کا ملے حشر میں جب مجھے کو غلاف, ساتھ ماں باپ ہو احباب بھی ہوں اور اخلاق, اور اس عنایت پہ اٹھے اس عنایت پہ یہی شور اٹھے دیکھو چور سے چھپا کے تیرے اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. پھر تو ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. یہ وہی جو بخش دیتے الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا, کر کے تمہارے مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ, تم پہ کروڑوں درود تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. Over the edge, feel like I'm floating through